الحمد للہ الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم خدام اہل سنت ہیں، ہم سنت کو پھیلائیں گے، ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جلائیں گے، ہم شاہ رسول کی امت ہیں جن پر ہے نبوت ختم ہوئی، ہم منکر ختم نبوت کو بس کافر ہی ٹھہرائیں گے۔ وہ ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا، ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ اصحاب نبی، ازواج نبی اور آل نبی پر ہم قرباں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے۔ یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں اور حسن حسین بھی ہیں پیارے، جنت کے جوانوں کے سید ہم ان کی راہ دکھلائیں گے۔ فیا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم دوستو،
تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے زیر اہتمام بلکسر کی عظیم الشان سنی کانفرنس اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ آج اس کانفرنس سے گفتگو کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بے حد دلچسپ ہے، محبت بھرا ہے، ایمان افروز ہے اور وقت کی ضرورت بھی۔ محبت صحابہ و اہل بیت ایمان کا تقاضا۔ اگر اس عنوان کو تھوڑا سا آسان تعبیر دی جائے سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں ہوگا، ایمان چاہتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کی جائے۔ ایمان چاہتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کی جائے۔ خداوند کائنات کی توفیق نصیب رہے اور آپ حضرات متوجہ رہیں، سرکال سے آنے والوں کی اپنی گپ شپ ختم ہو جائے تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ میں اس عنوان پر اپنے اکابر بزرگوں کے جوتوں کا صدقہ کچھ سمجھانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، اس عنوان کو پوری حقیقت کے ساتھ سمجھنے سے پہلے سورہ احزاب کے 4 لفظ سمجھ لیں۔ سرکال کا ایک گروپ بائیکاٹ کر گیا، دوسرا بیٹھا ہے۔ آپ سب حضرات توجہ رکھیں اور تھوڑا سا مسکرا دیں۔ ایمان والے کا ایمان والے کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ایمان چاہتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت کریمہ کے صرف 4 لفظ سمجھنے ہیں اور پوری گہرائی سے سمجھنے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ضابطہ، اصول اور قانون طے کر دیا ہے
نبی کی ذات تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ نبی کی ذات کا حق تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے۔ پھر سمجھیے، دل میں جگہ دیجئے، اللہ جل شانہ ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق لازم کر رہے ہیں۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ہر معاملے کے اندر اپنی ذات سے پہلے اپنے نبی کو رکھو۔ اس کی وجہ ہے یہ جان اور یہ ذات، یہ جسم اور یہ وجود تمہیں عالم اسباب میں وسیلے اور ذریعے کے طور پر اپنے والدین کے سبب سے ملا ہے۔ ماں باپ تھے، ہم ہیں۔ یہ جسمانی وجود، اس کا ذریعہ اور سبب اصل تو اللہ کا امر ہے، ذریعہ اور سبب اس کا ہمارے ماں باپ ہیں۔ لہذا اس وجود پر، اس جسم پر ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ یہ وجود اور یہ جسم ان کے کام آئے، ان کی خدمت کریں، اس وجود سے اپنے ماں باپ کو راحت اور سکون پہنچائیں۔ یہ وجود اور یہ جسم ان کے لیے خوشیوں اور سکون کا باعث ہو۔ اس وجود اور جسم پر ہمارے والدین فخر کریں۔ لیکن میرے محترم دوستو، سیانے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، نہ یہ جسم ہمیشہ رہنا ہے اور نہ اس جسم سے جڑے رشتے ہمیشہ رہنے ہیں۔ ماں باپ کے ذریعے اور سبب سے جو جسم ملا، یہ جسم فانی ہے، آج نہیں تو کل جب نبض دھڑکنا چھوڑ دے گی اور جب یہ چلتی سانس رک جائے گی، یہ جسم بھی ختم اور اس جسم سے جڑے رشتے بھی ختم۔ اس جسم کی ملکیتیں بھی ختم، وراثتیں بن گئیں، رشتے بھی ختم۔ میاں بیوی سے اور زیادہ قریبی رشتہ کون ہوگا؟ لیکن جیسے ہی روح نکلی، جسم ختم ہوا، رشتہ ختم ہوا۔ اور جب اس سے اگلے مرحلے میں چلیں گے تو جسم سے وابستہ جتنے رشتے ہیں، کوئی کسی کا تعارف نہیں بنے گا، پہچان نہیں بنے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آنا تو دور کی بات ہے، آج یہ جسم جو مختلف رشتے رکھتا ہے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے والد سے بھاگے گا،
वसाहिबतिही व बनी, बीवी और बेटों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उस दिन हर एक को दूसरे से अजीब लापरवाही होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। जिस्म से वाबस्ता ये सारे रिश्ते नाते जिस्म के खत्म होते ही खत्म। राजा इरफान साहब मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। जिंदगी सारी जिन रिश्तों नातों के लिए क्या कुछ नहीं किया, किस किस से नहीं बिगाड़ी, किस किस से नहीं लड़े, धूप छांव सब एक कर दी। जिस्म खत्म तो सब खत्म। होशियार रहें, मोड़ आ रहा है। लेकिन एक वजूद, एक पहचान, एक तारुफ हमारा इस जिस्म के अलावा है। वो है हमारा ईमानी वजूद। होशियार, जिस्मानी वजूद खत्म, रिश्ते खत्म, ईमानी वजूद ने खत्म नहीं होना। इसलिए ईमानी वजूद से जो ईमानी रिश्ते जुड़े हैं वो भी खत्म नहीं होंगे। मेरी तरफ देखिए, बात बहुत कीमती है, जिंदगी सारी काम आने वाली। मेरे दाएं वाले भी मसरूफ हैं, बाएं वाले भी मसरूफ हैं। आप मेरी तरफ तवज्जो करें। ये करके चले जाएंगे, बात आपसे निकल गई तो सारा मौजू किरकिरा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी। मेरे जो प्यारे मेरी बात समझना चाहते हैं वो तवज्जो करें। जिस्मानी वजूद मिला माँ बाप के जरिए, जिस्म खत्म, रिश्ते खत्म। ईमानी वजूद, ईमानी तारुफ ये खत्म नहीं होगा, इससे जुड़े रिश्ते खत्म नहीं होंगे। अब आप बताइए, जिस्मानी वजूद मिला माँ बाप के जरिए और ईमानी वजूद, ईमानी तारुफ मिला किसके जरिए? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। हम मुसलमान क्यों हैं? इसलिए कि हमें नबी का कलिमा नसीब हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई शख्स मोमिन ईमान वाला कब बनता है? इसका तारुफ बेहसियत मुसलमान और मोमिन कब से शुरू होता है और इसका ईमानी वजूद कब सामने आता है? जब ये पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस्मानी वजूद खत्म होना है, ईमानी वजूद खत्म नहीं होगा और ना हम चाहते हैं कि कभी खत्म हो। जिस्मानी वजूद से जो रिश्ते जुड़े थे वो रिश्ते भी खत्म, ईमानी वजूद से जो रिश्ते जुड़े हैं कभी खत्म नहीं होंगे और ना हम चाहते हैं कि खत्म हो। जिस्मानी वजूद खत्म हुआ, दफना दिया गया, ईमानी वजूद बाकी है, ईमानी रिश्ते बाकी हैं। इसलिए कब्र में पहुंचते ही फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रब्बुक। ये ईमानी रिश्ता है बंदे का और अल्लाह का। मन नबीयुक, मा दीनुक। तू किसका बंदा, किसका उम्मती, किस दीन और मजहब पर
یہ سوالات کیا بتاتے ہیں؟ جن سے جسمانی رشتہ تھا، جنازے تدفین کے بعد گئے، اپنی اپنی مصروفیات میں پڑ گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں میرے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا ایمانی وجود قبر میں قائم ہے، رشتے قائم ہیں، فرشتہ آ کر ان رشتوں کو یاد کروا رہا ہے۔ قبر میں مجھے جسمانی وجود سے جڑے رشتے کام نہیں آتے، ایمانی وجود سے جڑے رشتے کام آتے ہیں۔ قبر سے اٹھ کر اگلی منزل کس کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، کس کی امت میں شمار ہوں گے، کس کے ہاتھوں جام کوثر پینے حوض کوثر پہنچیں گے۔ کون فرماتا ہے من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے پیاروں، سمجھا یہ رہا ہوں، جسمانی وجود ملا ماں باپ سے، جسمانی وجود ختم، رشتے ختم، ایمانی وجود ملا پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ایمانی وجود ختم نہیں ہوتا، ایمانی رشتے ختم نہیں ہوتے۔ اب میں اپنے عنوان سے اس کو جوڑنے لگا ہوں، درمیان میں اپنی اور آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ کہتا جاؤں۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں اپنے اس جسمانی وجود کی بڑی فکر ہے۔ یہ سردی سے بچے، گرمی سے بچے، دھوپ سے بچے، بھوک سے بچے، پریشانی سے بچے، اس کا لباس، اس کا آرام، اس کے رشتے، یہ ساری چیزیں، فکریں اس جسمانی وجود کے لیے ہیں۔ اگر اگلی سانس نہ آئے تو سب ختم، ایمانی وجود باقی رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں کتنی فکر ہے، کتنا احساس ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں اس وجود کے لیے۔ اس سوال کو یہیں چھوڑتے میں اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ عنوان یہ ہے، ایمان چاہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اسے سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تفصیل سے کہ نبی کا حق ہمارے اوپر ہماری جانوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وضاحت میں نے یہ بات چھیڑی، اگر والدین کا حق ہے کیوں جسمانی وجود ان سے ملا، تو نبی کا حق تو کہیں زیادہ ہے کہ ایمانی وجود ان سے ملا ہے۔ جس کے ذریعے جسمانی وجود اس کا حق اس جسم پر، اور جس کے ذریعے نہ ختم ہونے والا ایمانی وجود اس کا کتنا حق ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں نے ایک بڑا باریک، لطیف، محبت بھرا نکتہ لکھا ہے، اگر آپ یہ لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس پوری کامیاب ہے۔ میرے بزرگوں نے لکھا ہے، دل کے اندر کلمے ایمان کی جو شمع روشن ہے، جس بنیاد پر ایمانی وجود ہے، یہ شمع روشن کہاں سے ہے؟ یہ ٹیوب لائٹ جلتی ہے، بلب جلتا ہے، اس کی ذات میں روشنی نہیں، اسے پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے۔ اس بلب کا تعلق براہ راست پیچھے ہوتے 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 پاور ہاؤس تک جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو،
یہ سینے میں ایمان کی روشن شمع، کلمے کا نور براہ راست نہیں، یہ تو خون کا لوتھڑا ہے، اس کے اندر ایمان کا نور اور روشنی یہ پاور ہاؤس تک جاتی ہے۔ یہ ایمان کی نور اور باریک دھاگا پیچھے پہنچتے 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 سینہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آفتاب نبوت، نور نبوت سینہ نبوت سے منتقل ہوتے 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 میرے اور آپ کے سینوں میں ہے اور ایمان کی شمع جل رہی ہے۔ ہر امتی کا کلمے سے بھرا ایمانی اور روشن سینہ سینہ نبوت سے براہ راست جڑا ہے۔ چلتے چلتے ایک اور بات بھی عرض کر دوں، بار بار جھوٹے مدعیان نبوت کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی اور کبھی دوسرے کوئی۔ جاوید چودھری ایک کالم نویس ہے، ہوشیار نوجوان، میری طرف دیکھیں، اس نے ایک عجیب بات لکھی۔ لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ برطانیہ میں بیٹھا تھا، ایک یہودی صحافی میرے پاس آیا، گپ شپ شروع ہو گئی۔ اس یہودی صحافی نے گپ شپ کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آج تک ہم نے مسلمانوں کی تفریق کے لیے، انہیں بکھیرنے کے لیے، انتشار کے لیے جتنی بھی پالیسیز طے کی ہیں، بنائی ہیں، کوششیں کی ہیں، وہ ساری فیل ہو گئی۔ ہوشیار رہیں، تیاریاں جاری رہیں گی، آپ توجہ رکھیں، ساری چیزیں فیل ہو گئی۔ یہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، زمانوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، لیکن جب کبھی بھی ان کے نبی کی حرمت کا سوال آتا ہے، ان کے نبی کی عزت و ناموس کا سوال آتا ہے، ان کو نشوں پر لگا کر دیکھ لیا، بے حیائی کی لت میں ملوث کر کے دیکھ لیا، فرقے بنا کے دیکھ لیا، جب بھی نام محمد کی عزت کا سوال آئے، مسلمانوں کا نشئی نشے چھوڑ دے گا اور مسلمانوں کا شرابی شرابے چھوڑ دے گا، گناہگار گناہ ادھر ادھر رکھ کر آپس میں لڑتے جھگڑتے یہ نام محمد پر پھر اکٹھے ہو جائیں۔ ناکام اس لیے بہت سوچو بچار کے بعد ہم یہود نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کا جو ایمانی کنیکشن محمد عربی کے ساتھ ہے، اگر کسی طریقے سے یہ کنیکشن کاٹ دیا جائے پھر مسلمانوں کو ختم کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اسی لیے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا کیے گئے تاکہ مسلمانوں کا جو ایمانی اور روحانی کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ توجہ رکھیے، سینے میں نور نبوت کا دھاگا سینہ نبوت سے جڑا ہے۔ وقت ختم ہوا، میں صرف 1-2 منٹ میں عنوان پر آتا ہوں، ابھی تو آیا ہی نہیں۔ سب سے بڑی غلطی انتظامیہ کی یہ ہوتی ہے، ہمارے دوست ہیں، بیٹھتے ہی بتا دیں کہ 5 منٹ، کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ 5 منٹوں میں ساری بات ہم ختم کر لیں۔ بیٹھتے ہوئے نہیں بتائیں گے، چلتے رہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں تو چلتا ہی رہوں گا۔ بہرحال ہمارے پیارے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہوشیار رہے۔ عرض یہ کر رہا تھا،
عنوان یہ دیا گیا صحابہ اور اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. کیوں؟ نبی کی ذات ہر چیز سے پیاری، اپنی جان سے پیاری، ہر رشتے سے پیاری. جسمانی وجود سے جڑے جو رشتے ہیں سب ختم ہونے والے، ایمانی وجود سے جو رشتے جڑے ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے. اگر ایمان والے پر جسمانی وجود سے جڑے رشتوں کا لحاظ ضروری ہے تو ایمان کہتا ہے کہ ایمانی وجود سے جو رشتے جڑے ہیں ان کا جسمانی رشتوں سے زیادہ حق ہے. ایمان چاہتا ہے صحابہ سے محبت ہو. کیوں؟ یہ ایمانی رشتے سے جڑے ہیں. ایمان چاہتا ہے اہل بیت سے محبت ہو. کیوں؟ یہ ایمانی رشتے سے جڑے ہیں. صحابہ اور اہل بیت سے محبت برادری کی بنیاد پر نہیں ہے، ذات پات کی بنیاد پر نہیں ہے، علاقے زبان کی بنیاد پر نہیں ہے. صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی بنیاد محبت رسول ہے. من احبہم فبحبی احبہم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی. ان سے محبتیں ایمان سے جڑی ہیں. میرے بزرگوں نے اس حدیث پاک کے دو مطلب لیے ہیں. بات ختم کر رہا ہوں. جس نے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے، پہلا مطلب یہ ہے صحابہ سے محبت کا سبب میری محبت ہے. دوسرے لفظوں میں میری محبت ڈھونڈنی ہو تو اس کی نشانی کیا ہے، کس سینے میں میری محبت ہوگی، یہ تلاش کرنا ہو تو دیکھتے جاؤ. جس جس سینے میں ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، عثمان کی محبت، علی کی محبت، 1,24,000 صحابہ اہل بیت کی محبت ہے، سمجھ جاؤ یہ سینہ میری محبت سے روشن ہے. آخری بات، اہل بیت اور صحابہ کرام یہ لفظی تقسیم ہے، حقیقت میں کوئی تقسیم نہیں، لفظی تقسیم ہے. حضور سے قرابت بلا شبہ بہت بڑا اعزاز ہے، شرف صحابیت بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ تقسیم کہیں نہ کہیں جا کر مل جاتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ سب حضرات پنجاب سے ہیں، کوئی ان میں سے KPK کے دوست بھی ہوں گے. یہاں پر یہ تقسیم ہے، یہ پنجابی، یہ پٹھان. لیکن جب تھوڑا بات کو اوپر لے جائیں تو دونوں پاکستانی. یہی حال ہے صحابہ اور اہل بیت کی تقسیم کا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبوت کی صحبت پائی. تو کیا اہل بیت نے ایمان کی حالت میں نبوت کی صحبت نہیں پائی؟ تھوڑا سر ہلا دیں. تو سارے ہی صحابی ہیں. جنہیں صحابی کہا جاتا ہے وہ بھی صحابی، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے قرابت کا لحاظ ہے سر آنکھوں پر، لیکن ان کی بھی فضیلت کی بنیاد کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی، ورنہ قرابت والے تو دوسرے بھی تھے، رشتے والے تو دوسرے بھی تھے. یہ قرابت والے معزز کیوں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ابو جہل کو قرابت تھی، ابو لہب کو قرابت تھی، دوسروں کو قرابت تھی. ان کی قرابت محترم معظم کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں شرف صحبت حاصل ہے، ایمان کی حالت میں پیغمبر خدا کی صحبت نصیب ہوئی.
یوں یہ سارے ہی صحابی ہیں۔ اور دوسرا زاویہ دیکھ لو، حدیث پاک میں ارشاد ہے، اور یہ وہ حدیث ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جسے وہ بھی مانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر واقعی مانتے ہیں اور اس حدیث کو کتابوں میں نقل کیا اور ائمہ کی گواہی بھی اس پر دی، تو حضور نے فرمایا کل تقی و نقی فہو من آلی۔ میری آل کون ہے؟ ہر ایمان والا جس کے سینے میں تقوی کی شمع جل رہی ہے، جو متقی پرہیزگار مومن عابد زاہد ہے، وہ سارے میری آل ہیں۔ تو صحابہ کیا تھے؟ اولئک ہم المتقون۔ ان کے متقی ہونے پر سند قرآن پاک میں ساری جماعت صحابہ متقی پرہیزگار، حضور کے ارشاد کے مطابق ساری اس متقی پرہیزگار صحابہ کی جماعت حضور کی آل۔ شرف صحبت سبھی کو، اس لیے سبھی صحابی چاہے قرابت دار ہوں، متقی سارے، اس لیے سارے حضور کی آل، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔